پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہم اپنی ٹانگیں اور گھٹنے تڑوائے جیل کی چار دیواری کے باہر سڑک پر پڑے کرا رہے تھے اور رائفل کی آواز گونج رہی تھی۔ محافظ چاروں طرف بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ بالآخر چند افراد ہمارے سر پر بھی آ پہنچے۔ اگر وہ اس قدر پھرتی نہ بھی دکھاتے تب بھی ہم بچ کر کہاں جاتے۔ اٹھنے کی تو سکت بھی نہ تھی، رہ رہ کر درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ محسوس ہوتا تھا کہ روح جسم سے کھنچ رہی ہو۔ رائفلوں کی سنگینیں ہمارے بدن پر آ ٹکیں اور الیکٹرک کی ٹارچ کی روشنی نے پورے ماحول کو بقائے نور بنا دیا۔ میں ساکت و جامد آنکھیں بند کیے پڑا ہوا تھا، مگر جیل کے محافظ بھاگنے والوں کو بے ہوشی کے عالم میں بھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کوڑا میری پیٹھ پر پڑا اور میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کراہوں کے علاوہ حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ رچرڈ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب جیل کے محافظوں نے ہمیں بازوں سے پکڑ کر ٹانگ لیا۔ وہ رائفلوں کے بٹ ہمارے جسم کے مختلف حصوں پر مار رہے تھے۔ میرے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ فائرنگ کا شور اب بھی گونج رہا تھا لیکن روشنی نہیں رہی تھی۔ پھر شاید کچھ لوگ ٹرانسفارمر کے قریب پہنچ گئے اور اس کی خرابی دور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الیکٹرک ٹارچوں کی روشنیوں نے ٹرانسفارمر کی اس خرابی کو دریافت کر ہی لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی ہماری تقدیر پر سیاہی کے مترادف تھی۔ پہلے تو ہمیں رات بھر ایک بیرک میں بند رکھا گیا۔ میں اور رچرڈ ہی اس بیرک میں تھے اور شدت تکلیف سے رات بھر جاگتے اور کراہتے رہے تھے۔ یوگوسلاوی قیدی جان ماترو کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ شدید زخمی ہو گیا تھا اور غالباً اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، اس لیے یقیناً اسے اسپتال لے جایا گیا ہوگا یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں اسے مرنے میں آسانی ہو۔ ہم سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ دوسری صبح بھی ہم کچی اینٹوں کے بنے ہوئے اس نئے قید خانے میں وقت گزارتے رہے۔ کسی نے ہمارے زخموں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پیروں کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں لیکن اس بات کی کسی نے پرواہ نہیں کی اور ایک بار پھر ہمیں بلیک ہول پہنچا دیا گیا۔ 10 دن روٹی اور پانی کے بغیر ہمیں بلیک ہول میں بند رکھا گیا۔ اس دوران میں بھی کسی نے ہمارے زخموں کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہماری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے اور سب سے بڑا علاج بھی۔ اس کا اندازہ بلیک ہول میں رہ کر ہوا۔ ٹانگوں کی تکلیف تیسرے چوتھے روز سے کم ہونے لگی اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوتے گئے۔ رچرڈ کو بھی میرے ساتھ اسی جگہ رکھا گیا تھا، اس لیے باتیں کرتے ہوئے ہم وقت گزار لیتے تھے، لیکن بھوک اور پیاس نے چند ہی روز کے اندر اندر ہمارا حال برا کر دیا تھا۔ پھر تقریباً 11ویں دن ہمیں وہاں سے نکالا گیا اور کھانے پینے کے لیے دیا گیا۔ اس سے ذرا سی بدن میں جان آئی لیکن حالت پھر بھی نہ سدھری۔ چنانچہ مزید 2 دن آرام کرنے کی مہلت دینے کے بعد ہمیں جیل کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جہاں گراہم کا نام و نشان نہیں تھا۔ گراہم کی غیر موجودگی اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ ہماری تقدیر اس بار ہم پر مہربان نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے مقدمے کی سماعت کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ انتہائی خونخوار چہروں کے مالک تھے۔ چند افراد نے ہمارے فرار کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ صرف ہم تینوں ہی فرار کے مجرم تسلیم کیے گئے تھے۔ دوسرے جن لوگوں نے ہمارے بعد فرار کا منصوبہ بنایا تھا وہ اپنی جگہ سے نکل ہی نہیں پائے تھے۔ اس طرح وہ محفوظ رہے تھے اور ان کے اوپر یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی کہ وہ بھی فرار ہونے والوں میں شامل تھے۔ جان ماترو ہی اس مقدمے میں شریک نہیں تھا۔ پتہ نہیں بیچارہ زندہ تھا یا مر گیا۔ ویسے اگر زندہ ہوتا تو یقینی طور پر ہمارے ساتھ ہی اس عدالت میں پیش کیا جاتا۔ اس کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں سوائے اس کے کہ فرار ہونے والوں میں 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ تیسرا آدمی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا۔ ایک خونخوار شکل کے خطرناک سے آدمی نے تمام تفصیلات سننے کے بعد کہا، گویا یہ دونوں 2 بار بھاگنے کی کوشش کر چکے ہیں اور دونوں بار ایک آدمی مارا گیا ہے۔ یہ الفاظ جان ماترو کی موت کی تصدیق کر رہے تھے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ مجھ سے اس سلسلے میں بے شمار سوالات کیے گئے اور میں نے ان کے مناسب جواب دیے۔ تب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں گریوائل کے سیکشن نمبر 8 میں تبدیل کیا جائے۔ گریوائل اور سیکشن نمبر 8 دونوں میرے اور رچرڈ کے لیے اجنبی نام تھے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا لیکن یقینی طور پر یہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جو آئیدوش کے اس قید خانے سے زیادہ خطرناک ہو، لیکن ہمیں فرار کے جرم کی سزا کے طور پر وہاں بھیجا جا رہا تھا۔
عدالتی کارروائی ختم ہو گئی اور اس بار ہمیں ایک دوسرے پنجرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس پنجرے میں ہمارے وہ ساتھی نہیں تھے جو ہمارے ساتھ فرار کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ویسے یہ ان بیچاروں کے حق میں بہتر ہی ہوا، ورنہ ممکن تھا کہ ہماری وجہ سے ان کی کارروائی بھی جیل کے حکام کے علم میں آ جاتی۔ میرے اپنے ذہن میں ابھی تک اس قسم کے خیالات برقرار تھے، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں قید خانے میں موجود قیدی کسی بھی شخص کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ زندگی لینا اور زندگیاں دینا ان لوگوں کے لیے بڑے معمولی کام تھے جن کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔ میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہاں موجود قیدی ہر قسم کی انسانی جذبات سے عاری تھے۔ سامان فروخت کرنے والوں کو جب بھی موقع ملتا پکڑ کر قابو میں کرتے اور انہیں ہلاک کر کے ان کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایسے واقعات یہاں عام ہوتے تھے اور ان واقعات کے نتیجے میں جو سزائیں دی جاتی تھیں وہ بھی غالباً جیل کے حکام کے لیے کوئی اہم حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ان میں بہت زیادہ نفرت یا غصے کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان قیدیوں سے اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی توقع کہاں رکھتے تھے۔ مجھے اگر کبھی حیرت ہوئی تھی تو اولیو ہاورڈ کے رویے پر۔ وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے اس طرح لا تعلق ہو گیا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا، جبکہ وہ میری گرفتاری کے سلسلے میں بہت زیادہ مضطرب تھا اور اس نے میرا پیچھا لندن اور اس کے بعد یہاں تک نہیں چھوڑا تھا۔ ان حالات میں یہ بات قابل حیرت ضرور تھی کہ آخر اس نے مجھے نظر انداز کیوں کر دیا، یا پھر ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ میں انہی قید خانوں میں مر کھپ جاؤں گا، مگر اس طرح اس کے ان الفاظ کی تردید بھی ہوتی تھی جو اس نے مجھ سے کہے تھے، وہ یہ کہ امریکی یہودیوں کے سامنے مجھے پیش کر کے اپنے وقار میں اضافہ کر لے گا۔ بھرطور اس کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ ممکن ہے ایسی کسی مصروفیت میں پڑ گیا ہو کہ میری طرف توجہ نہ دے سکا ہو، لیکن آئی دوش کے ان قید خانوں میں کسی ایک آدمی کی زندگی محفوظ رکھنا ایک ناممکن عمل تھا، اور اگر وہ میری ذات سے کوئی ایسا فائدہ اٹھانے کا خواہاں تھا جو اس کے وقار کو بلند کرے تو اسے مجھے یہاں چھوڑ کر بھول نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ اس کا مسئلہ تھا اور میں اس کے ذہن کو پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کے بارے میں کچھ جان بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بقیہ 2 دن ہم نے وہاں موجود لوگوں سے اس نئے قید خانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں صرف کر دیے۔ گریوائل اور سیکشن نمبر 8، یہ دونوں نام ہمارے لیے بڑے تعجب خیز تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ میری آنکھیں ہر وقت گراہم کو تلاش کرتی رہتی تھیں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گراہم اس قید خانے میں موجود نہیں تھا۔ اسے یا تو کسی دوسری جگہ تبدیل کر دیا گیا تھا یا پھر وہ لمبی چھٹی پر چلا گیا تھا۔ تیسرے دن بالآخر ہمیں گریوائل کے سیکشن نمبر 8 کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم ذہنوں میں بڑا تجسس لیے اسٹیمر کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا اسٹیمر تھا اور ہمیں اس تک لانے کے لیے ایک بند گاڑی میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک سفر کرایا گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم نے تقریباً 60-70 میل کا سفر کیا تھا۔ اسٹیمر کا سفر بھی تقریباً دن یا اس سے کچھ زیادہ جاری رہا اور اس کے بعد ہمیں ایک جزیرے پر اتار دیا گیا۔ چھوٹا سا جزیرہ بظاہر سرسبز نظر آ رہا تھا۔ یہ انتہائی شمال میں ہواؤں اور لہروں کی سیدھ میں واقع تھا۔ کنارہ سطح سمندر کے برابر تھا اور کچھ دور آگے جا کر زمین بتدریج بلند ہوتی گئی تھی۔ سب سے پہلے محافظوں کا بلاک تھا، پھر ایک بلاک قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں کس قسم کے قیدی رکھے جاتے تھے اس بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے ان کی شکلیں دیکھیں تو یہ اندازہ لگانے میں دقت پیش نہیں آئی کہ وہ لوگ انسان نما درندے یا درندے نما انسان تھے۔ چہرے جاڑ جنکاڑ، کرخت آنکھیں لال انگارہ، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس پر نرمی کی جھلک ہوتی۔ رچرڈ نے انہیں دیکھ کر جرجری لیتے ہوئے کہا، یہ تو سب قاتل بھیڑیے نظر آتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ دراصل ان لوگوں نے ہمیں ذرا بڑی سطح کا قیدی سمجھ لیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کے درمیان بآسانی زندگی گزار سکیں گے۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے تم نے سنتریوں کو دیکھا، ان کے چہرے بھی کم خونخوار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے درندوں کے نگران درندے ہی ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور دیکھیں ہمارا یہ نیا قید خانہ ہمارے لیے کیا چیز ثابت ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا اور رچرڈ گردن ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر میں نے ہی کہا، رچرڈ کیا تم اس زندگی سے عاجز نہیں آگے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ موت یا فرار؟ پیدا ہوتا ہے خان، اور اب میں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دراصل شاید ہم ابتدائی سے غلط راستوں پر پڑ گئے۔ میں نے آئی دوش کے اس قید خانے کے بارے میں بڑی تفصیلات سنی تھیں اور مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں اگر ہوشیاری سے کام لیا جائے تو فرار ہونے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم وہاں کچھ عرصے نہایت سکون سے وقت گزارتے اور اپنے پاس پیسے جمع کرتے۔ تم نے دیکھا ہوگا وہاں رشوت لے کر ہر طرح کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی رقم فرار کے لیے حاصل کرتے
اور پھر کسی ایسے آدمی کو اس منصوبے کا شریک کار بناتے جو وہاں کے محافظوں میں سے ہوتا۔ میرے خیال میں مسٹر گراہم نے ہمارے لیے مخلصانہ کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن وہ خود ان حالات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، اس لیے ہم بھی ناکام رہے اور وہ بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بھر کیف جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیا کیا جائے۔ فوری طور پر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، ابھی تو ہمیں یہاں کے قواعد بھی نہیں معلوم۔ تمام قید خانوں کے قواعد یکساں ہوتے ہیں میرے دوست، ان میں بلا کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی یہ جگہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ریچرڈ بولا۔ ہاں فوری طور پر تو کچھ سوچنا بھی حماقت ہے، اس اجنبی جگہ اور اجنبی لوگوں سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ریچرڈ خاموش ہو گیا۔ سورج نکل آیا تھا، بلاک میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ہماری بیرک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، غالباً کوئی آ کر ہمیں دیکھ گیا تھا۔ ویسے بھی اس دروازے کو اندر سے بند کرنے کے کوئی انتظامات نہیں تھے، بس وہ لوگ باہری حصے دروازے میں تالا ڈال دیا کرتے تھے، یا شاید نہ ڈالتے ہوں۔ انہیں اطمینان تھا کہ اگر بیرک کے دروازے بند نہ بھی کیے جائیں تب بھی قیدیوں کے بھاگنے کے لیے راستے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت تھی بھی، جزیرے کے ساحلوں تک پہنچے بغیر قیدیوں کے فرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سامنے بلکہ چاروں طرف بے قرار سمندر تھا، جس کی خوفناک لہروں کا شور بلاک میں بنی ہوئی بیرکوں میں گونجتا رہتا تھا۔ کون تھا جو ان لہروں کے ذریعے اپنی زندگی موت کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتا؟ چنانچہ محافظ کم از کم اس سلسلے میں مطمئن ہوں گے کہ خطرناک ترین قیدی بھی زبردست تیاریوں کے بغیر یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ میں اور ریچرڈ چند لمحوں تک باہر کی سن گن لیتے رہے، پھر ریچرڈ نے کہا، آؤ ذرا باہر کے مناظر دیکھیں۔ یقیناً ہمیں خطرناک ترین قیدی سمجھ کر آئی دوش سے یہاں بھیجا گیا ہے، تو یہاں موجود لوگ بھی معمولی نہیں ہوں گے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور ریچرڈ کے ساتھ باہر نکل آیا، لیکن ہم نے دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئے۔ 5 آدمی ہماری اس بیرک کے عین سامنے کھڑے ہوئے تھے اور یہ مقامی محافظ ہی تھے۔ ان میں ایک بہت ہی طویل القامت شخص تھا جس کا سر گھٹا ہوا تھا اور مونچھیں راجپوتوں کی طرح بڑی بڑی اور نوکیلی تھی۔ اس شخص کے بدن پر مخصوص قسم کا کسا ہوا لباس تھا، کمر میں ایک چوڑی چمڑے کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ وہ 5 شاید ابھی آ کر بیرک کے سامنے کھڑے ہوئے ہی تھے اور ہماری بیرک ہی کی جانب متوجہ تھے۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پر ڈالی۔ قیدی اپنی اپنی بیرکوں سے نکل کر باہر آ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں چائے کے مگ تھے اور وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے۔ میں ایک نگاہ احاطے پر ڈالنے کے بعد پھر ان 5 محافظوں کی طرف دیکھنے لگا۔ طویل القامت آدمی اپنے باقی 4 ساتھیوں سے چند قدم آگے بڑھایا تھا، پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اے سرماؤ، نیچے آؤ۔ اس کی آواز میں درشتی اور کرختگی تھی۔ میں اور ریچرڈ اپنے فیصلے کے تحت خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ جب ہم اس طویل القامت شخص سے چند قدم کے فاصلے پر رہ گئے تو اس نے آگے بڑھ کر ریچرڈ کا گریبان اپنے چوڑے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس کے بعد اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زمین سے تقریباً 8 انچ اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنے والے پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہنے کے قابل ہیں یا نہیں، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں ثابت کر سکتے تو پھر یہاں ان کے لیے ہم نے ایک چوڑا گڑھا تیار کر رکھا ہے جس کی گہرائی تقریباً 20 فٹ ہے اور جس کی تہ سمندر سے جا ملتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ سمندر کے نیچے مستقل رہنے والی مچھلیاں انہیں قید کے عذاب سے نجات دلا دیتی ہیں اور ہمیں ان کی پرورش کے عذاب سے، سمجھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں صبح اٹھنے کا وقت وہ ہے جب سورج سر ابھارتا ہے۔ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے کہ اطمینان سے نیند پوری کر کے جاگو۔ صبح اس وقت جاگنا ہوگا جب سورج پوری طرح نکل نہیں پاتا، اور اس کے بعد احاطے میں بیٹھ کر حاضری لگوانی ہوتی ہے۔ پھر جو کچھ بھی کھانے پینے کو ملے اسے کھا کر کام پر روانہ ہو جانا پڑتا ہے۔ بولو، کیا تم گڑھے میں جانا پسند کرتے ہو؟ ریچرڈ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارے اس نے۔ جب وہ بالکل ساکت و جامد رہا تو اس شخص نے آہستہ سے اسے زمین پر کھڑا کیا اور پھر اس طرح گھوما کہ ریچرڈ کو اس کے گھومنے کی وجہ کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ اسے اس وقت پتا چلا جب گھوم کر اس نے اپنا الٹا ہاتھ ریچرڈ کے جبڑے پر جما دیا۔ وہ ایک دیو پیکر انسان تھا۔ ریچرڈ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اگر میں آگے بڑھ کر اسے نہ سنبھال لیتا تو وہ زمین پر کئی کلابازیاں کھا جاتا۔ امن و امان کے بہت سے منصوبے ہم نے رات کو بنائے تھے اور سوچا تھا کہ فرار کے لیے اپنی تمام قوتیں محفوظ رکھیں گے، لیکن اب اس صورتحال کو برداشت کرنا بھی ناممکن تھا۔ وہ طویل القامت شخص اپنی اس کامیابی پر مسکراتا ہوا میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے ریچرڈ کو آہستہ سے الگ کر دیا تھا۔ اس بیچارے نے اپنا دکھتا ہوا جبڑا پکڑ رکھا تھا۔ طویل القامت شخص میرے نزدیک پہنچ گیا اور میں خود کو تیار کرنے لگا۔ اس نے اسی طرح ہاتھ بڑھا کر میرا گریبان بھی پکڑا
اور اس کے بازو کی مچھلیاں تڑپنے لگی۔ وہ مجھے بھی رچرڈ کی طرح زمین سے اٹھانے کی فکر میں تھا، لیکن اگر میں زمین سے اٹھ جاتا تو پھر یہاں مجھے سر اٹھا کر چلنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے گھٹنوں کو تھوڑا سا خم کیا اور قوت لگا کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کئی بار کی کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تب میں نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا اور آہستہ سے کہا، چھوڑ دو، تم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میری آواز دوسرے لوگوں نے بھی سنی تھی۔ احاطے میں بیرکوں کے کنارے کنارے بیٹھے ہوئے خونخوار لوگ دلچسپی سے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تھمے ہوئے چائے کے مگ ہونٹوں سے نیچے ہی رک گئے تھے۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے بھاری لہجے میں کہا، ہم صبح کو اس وقت جاگ جائیں گے جب سورج نہیں نکلا ہوگا، اور ہم یہاں کے اصولوں کے مطابق تمام کام کریں گے، بس۔ اس کے علاوہ اگر تمہاری کوئی اور خواہش ہو تو وہ بھی بتا دو۔ میرا لہجہ نرم اور دھیما تھا، لیکن طویل القامت شخص کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ میں زمین سے اونچا کیوں نہیں ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے داڑھ سی حلق سے نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بے مقصد اور بلا وجہ تھا۔ ہم دونوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہہ چکا تھا کہ یہاں رہنے والوں کو اس کا اہل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ رچرڈ اس کی ٹکر کا نہیں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں رہنے کا اہل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس حملے کو میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے روکا اور دوسرے لمحے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے مضبوطی سے زمین پر قدم جما دیے تھے۔ اس کے بعد وہ سنبھل کر پھر 2 قدم پیچھے ہٹا، اور اس بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر میری کمر کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس طرح جھکنا اس کے لیے ہی خطرناک ثابت ہوا۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی پر مارا اور وہ الٹ کر نیچے جا گرا، لیکن وہ جاندار آدمی تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ پلٹا اور الٹی کلا بازی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ قیدیوں نے جلدی جلدی اپنی چائے کے مگ خالی کر دیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید بہت دن کے بعد انہیں کوئی تفریح دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ صورتحال پیش آ ہی گئی ہے تو مار نہیں کھاؤں گا، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ اب میں پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ وہ اب نئے پینترے بدل رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار مجھے جھکائی دی اور ایک بار پھر بھینسے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ لڑنے کا انداز فنکارانہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے چوڑے چکلے بدن اور اپنی قوت کے زام میں ہر شخص کو نیچا دکھانے کا خواہش مند لگتا تھا۔ چنانچہ اس بار بھی وہ اپنے سر کی ٹکر سے مجھے رگیت دینا چاہتا تھا۔ میں نے پھرتی سے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے، اور جو ہی اس کی جھکی ہوئی گردن میرے پیٹ کے قریب پہنچی، میں نے اس کی گدی پر دونوں ہاتھ دے مارے۔ وہ پٹ سے نیچے گر پڑا۔ میں اس کی زد سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی میں پھرتی سے آگے بڑھا اور ایک ٹھوکر اس کے جبڑوں پر رسید کر دی۔ وہ 2 پلٹیاں کھا گیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں گویا خون بھر گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی چوڑی بیلٹ کھول لی اور اس کا وہ سرا ہاتھ میں لے لیا جس میں بکل نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ بیلٹ کو ایک مخصوص انداز میں گھما رہا تھا۔ رچرڈ ہکا بکا کھڑا تھا۔ میں نے اس کے چاروں ساتھیوں کو دیکھا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس لڑائی میں شرکت کا ارادہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہ مسلح تھے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار بھی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ ممکن ہے یہ تفریح یہاں کے اصولوں میں شامل ہو۔ ویسے بھی وہ جانتے تھے کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور صرف ہاتھ پیروں ہی سے جنگ کر سکتا ہوں۔ چوڑی بیلٹ شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ گھوم رہی تھی اور وہ دیو ہیکل خونخوار انداز میں مجھے دیکھتا ہوا جگہ بدلتا جا رہا تھا۔ میں بھی اس کی زد سے بچنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پھر بیلٹ پھنکارتے ہوئے سانپ کی طرح لپکی اور میں نے اس کا نشانہ خالی دے کر اس مردود کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ میرے شانے پر سے ہوتا ہوا چاروں شانے چت زمین پر آ گرا۔ میں نے نہ صرف اس کی بیلٹ کا وار ناکام کیا تھا بلکہ اسے 2 پارٹ بھی مار دیا تھا، لیکن کمبخت اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھاتا تھا۔ یہ اس کی خوبی تھی۔ نیچے گرتے ہی ایک بار پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیلٹ گما دی۔ اس بار بیلٹ میرے شانے کو چھو گئی تھی، لیکن اپنے سامنے کے سرے کے وزن کے زور میں وہ میری بغل میں آ لپٹی، اور اس کے بعد بلا کیسے ممکن تھا کہ میں آسانی سے اسے اس کے ہاتھ میں رہنے دیتا۔ اس احمق کو چاہیے تھا کہ پہلے بیلٹ کے سرے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیتا، لیکن اس نے سوچا ہوگا کہ اس کے چوڑے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی شخص بیلٹ کو اس کی گرفت سے نکال نہیں سکتا۔ بیلٹ میری بغل میں آ پھنسی تھی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے ایک جھٹکا کافی تھا۔ بیلٹ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب میں پھرتی سے پیچھے ہٹا۔ میں نے اس جیسی حماقت کا ثبوت نہیں دیا بلکہ اس کا سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، بیلٹ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑی۔ مزیدار وار تھا۔ میں نے اس کے جبڑے ٹیڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ ویسے بھی بیلٹ کا سرا خاصا وزنی تھا اور یقیناً یہ اسی لیے وزنی تھا کہ خطرناک قیدیوں کو راہ راست پر لا سکے،
لیکن آج پہلی بار اس شخص کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا کہ اس نے بیلٹ کے اس سرے کو ایک پاؤ تانبا خرچ کر کے کیوں بنوایا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو چکرایا، پھر اس کے حلق سے خونخوار دھاڑ نکلی اور وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ بیلٹ نے اس بار اس کے گنجے سر پر وار کیا تھا اور سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں 4-6 وار اور اسی طرح کر دوں تو پھر وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ دوسرے لوگوں کو ستا سکے۔ ابتدا اس نے کی تھی اور اب مجھے کسی رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں پینترے بدل بدل کر اس کی ٹانگوں، کمر، شانوں پر ضربیں لگاتا رہا۔ چہرے کو میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس طرح اس کے مر جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس کا انداز مدافعتی ہو گیا تھا اور میں آگے بڑھ بڑھ کر اس پر وار کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ گر گیا۔ اس کے بدن میں کافی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں اگر چاہتا تو بیلٹ مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا۔